السلام علیکم۔ آج کی کہانی خاموش دعا۔ علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک عام لڑکا تھا۔ اس کے والدین کسان تھے۔ زندگی سادہ مگر محنتی تھی۔ علی کو بچپن سے ہی دعا اور عبادت میں سکون ملتا تھا۔ وہ اکثر خاموش بیٹھ کر اپنی تقدیر کے لیے دعا کرتا تھا۔ گاؤں میں لوگ اکثر بڑے مسائل کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ علی نے یہ سیکھا کہ دعا دل کا سب سے سچا اظہار ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، علی اپنے دل کی گہرائی سے جا کر خاموش دعا کرتا اور یقین رکھتا کہ اللہ اسے سن لے گا۔ ایک دن گاؤں میں خوشحالی آئی۔ کسان پریشان تھے، فصلیں مرنے لگی، جانور بیمار ہونے لگے۔ علی نے بھی دیکھا ہر کوئی اندیشہ خوف سے مبتلا ہے۔ وہ بھی خاموش ہو گیا مگر دل میں دعا جاری رکھی۔ اس نے ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کی چھت پہ جا کر دعا کی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور سچائی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی۔ وہ نہ صرف پانی کے لیے دعا کرتا تھا بلکہ گاؤں کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرتا تھا۔ اس کی دعا میں نہ صرف خوف تھا بلکہ مضبوط ایمان بھی شامل تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے مشورہ دیا، بیٹا دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، صرف مانگنا ہی کافی نہیں۔ علی نے یہ بات قبول کی اور کوشش شروع کی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے تالاب صاف کرنے کا کام کیا، پانی کی نکاسی کے لیے ندی کنارے دیواریں تعمیر کی۔ گاؤں کے دوسرے نوجوان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ علی کی قیادت میں لوگ محنت کے ساتھ امید بھی لگانے لگے۔ اس کی دعا عمل دونوں نے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں پہلی بار بارش ہونے لگی۔ نہ صرف فصلیں بھری بھری ہوگی بلکہ جانور کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ گاؤں کے لوگ علی کی کوشش اور اس کے ایمان کی تعریف کرنے لگے۔ جان چکے تھے خاموش دعا میں بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ علی نے ہمیشہ سیکھا دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ یہ دعا انسان کو صبر، حوصلہ، ایمان عطا کرتی ہے۔ جب انسان خاموشی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ اس کا دل ہر مشکل کے باوجود امید سے بھرا رہتا ہے۔ سال گزرے، علی بڑا ہو گیا، محلے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ مشکل وقت میں اس کے پاس آ کر مشورے مانگتے ہیں۔ علی ہمیشہ کہتا ہے مشکل وقت میں خاموش دعا کرو اور حوصلہ رکھو۔ یہ دعا انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے اور دل ہمت دیتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بچہ شدید بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین پریشان، ڈاکٹر بھی زیادہ کچھ نہیں کر پائے۔ علی نے بچے کی والدین کو صبر کرنے اور دعا کرنے کا کہا۔ اس نے خود بھی گھر کے چھت پر خاموش دعا کی۔ وہ دن اور رات دعا میں لگا رہتا، امید کھوئی نہیں۔ ایک ہفتے بعد بچہ صحت یاب ہو گیا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر آ گئی۔ لوگ علی کے ایمان اور دعا کی طاقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ بات گاؤں کے ہر انسان کے دل میں چھا گئی۔ علی نے سیکھا دعا کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں، کوشش اور محنت بھی لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے گاؤں میں لوگ اب دعا اور عمل دونوں کرتے ہیں اور ہر مشکل کے وقت خاموش دعا کے ساتھ حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں۔ ایک دن علی نے اپنے دل سے سوچا، میں نے زندگی میں جو کچھ کامیابی حاصل کی ہے وہ دعا کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ خاموش دعا نے نہ صرف مجھے سکون دیا ہے بلکہ مجھے حوصلہ بھی دیا ہے۔ یہ دعا میرے ایمان کی طاقت بنی، لوگوں کے لیے مثال بنی۔ علی نے گاؤں میں دعا کے لیے ایک چھوٹا سا مرکز بنوایا۔ لوگ آ کر خاموشی سے دعا کر کے اپنے دل کی بات کہتے۔ وہیں بیٹھ کر کئی لوگوں کے دل میں سکون پیدا ہوتا۔ علی کی کوشش نے گاؤں کو ایک امید کی روشنی دکھائی۔ کئی سالوں بعد علی بوڑھا ہو گیا مگر اس کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ اب بھی صبح اٹھ کر چھت پر جا کر دعا کرتا ہے۔ اس کی دعا نہ صرف گاؤں کی بھلائی بلکہ دنیا کی بھلائی بھی شامل ہوتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ خاموش دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ علی کی زندگی نے یہ سبق دیا کہ مشکل وقت میں صبر، حوصلہ اور ایمان سب سے ضروری ہے۔ خاموش دعا دل کو سکون دیتی ہے، روح کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ دعا انسان کو ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو شخص دل سے دعا کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ خاموش دعا محض زبان کا کام نہیں بلکہ دل کا اظہار ہے۔ یہ دعا ہمیشہ اللہ کے قریب لے آتی ہے اور سکون عطا کرتی ہے۔